السلام علیکم جی. اکانومی کے اوپر پروگرام کرنے کو دل کر رہا تھا، لیکن ریجنل پولیٹکس کے اندر بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر بات کروں. اس وقت جو ہے روس نے شکست تسلیم کرنے کا بالواسطہ اعلان کر دیا ہے. جی ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں ناظرین کرام، روس نے یوکرین کی جنگ کے اندر شکست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ اعلان جو ہے یہ روس کی طرف سے کیسے آیا؟ وہ سیر ہونا ڈرامہ مطلب آج کل ایسے ہی ڈرامے ہوتے ہیں بھائی جان. ان بالواسطہ طور پہ شکست یہ تسلیم کی ہے انہوں نے کہ ان کا ایک علاقہ ہے یوکرین کا، خراسان کے نام سے. خراسان اتنے بھی پایا جاتا ہے. یہ یار ویسے جتنے بھی یہ ہے نا اوریا مقبول جان جتنی بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ ہر جگہ سے ایک خراسان برآمد کر لیتے ہیں، اور اس خراسان کے اندر ایک پوائنٹ کامن ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا خون بہنا ہوتا ہے، irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ مسلمان ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ عرب ہے، وہ کاکیشین ہے، وہ جو بھی ہے، وہاں پہ انسان کا خون بہنا ہوتا ہے. یہ فوراً اوپر جناب کھڑے ہو جاتے ہیں بائبل لے کے جناب، اور اپنا حدیثوں کی کتابیں لے کے، دیکھیں ایک لشکر اٹھے گا جو خراسان کی طرف جائے گا، اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا. یہ خون فروش، یہ لاش فروش جو ہیں اوریا مقبول جان صاحب جیسے، وہ صرف پاکستان میں یا انڈو پاک میں نہیں پائے جاتے، وہ یورپ میں بھی پائے جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی پھر خراسان تو نکلنا ہی سی. تو 3 علاقے ایسے تھے روس کے جن کے اوپر قبضہ کر لیا. 3 علاقے تھے. پہلے تو کریمیا پہ کیا نا، کریمیا تو وہ چک کے لے گیا. یوکرین چیختا رہ گیا یورپین یونین کو، امریکہ کو کہ دیکھو یار میرا علاقہ پہ قبضہ کر لیا. یوکرین کی بڑی جواز پیش کیے اوریاؤں نے کہ جناب چونکہ دیکھیے وہ ایک گرم پانی کی جو تھی اس کی بندرگاہ، روس کیسے جانے دیتا اس کو، تو لہذا اس نے قبضہ. بھائی گرم پانی ہو یا ٹھنڈا پانی، ایک ملک کا آزاد تسلیم شدہ رقبے کے اوپر دوسرا ملک کیسے قبضہ کر سکتا ہے یار گھس کے؟ ٹھیک ہے نا. کل کو ایران گھس کے گوادر پہ قبضہ کر لے کہ جناب چونکہ یہ ہماری چاہ بہار کی ذرا ٹریفک جو ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو لہذا ہم نے گوادر کے اوپر قبضہ کر. مطلب یہ تو آپ یہ والا جواز فراہم کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، کل کو جناب کیٹی بندر کے اوپر آ کے انڈیا نے کہا ہوگا نہیں اس سے ہماری ذرا لہریں ڈسٹرب ہوتی ہیں یہ علاقہ. ٹھیک ہے، وہ جناب یورپین یونین اور یہ صرف اس کی وہ کرتے رہے جس کو کہتے ہیں. یوکرین بیچارہ ابھی تک جو ہے اس پہ ہی رو پیٹ کے آنسو بہا رہا تھا. تو ایک اس کے پاس بندرگاہ تھی. تو اب جناب انہوں نے اب یہ جو دوسرا مرحلہ تھا، کریمیا والا تو پہلے چلا گیا، اب یہ جو مرحلہ تھا اس میں انہوں نے اٹھ کے تو 3 علاقے جو تھے یوکرین میں گھس کے 3 علاقوں پہ قبضہ کیا. ان کو آزاد ملک کے طور پہ روس نے تسلیم کیا. پھر وہاں پہ روسیوں نے وہاں پہ جو چند ایک روسی ہوں گے ان سے ریزولوشن پاس کروا کے ان کو روس کے حصے کے طور پہ روس میں ضم کر لیا. یار تیرے کو لینا رقبہ ہے تو وہ آباد کر. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ بھلا کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قزاقستان جیسا ملک جو ہے اس نے بڑا ملک ہے، برصغیر پاک ان تو بڑا رقبہ جو ہے اس کے اندر سے وہاں پہ بھی ایک للڑی بیٹھا ہوا ہے. اس کے اندر اینٹی رشیا سینٹیمنٹس جو تھے، مطلب اس کو کہہ لے یوتھیا وائرس ہو گیا تبدیلی کا، اس کو بھی وائرس ہو گیا. اس نے کہا جی ہم روس کی ایسی کریں گے. ماما 40,000 پولیس ہے تو 8,000 ٹوٹل فوج ہے، تو وہ روس کو چیلنج کرنے چلا. لیکن ایک جذبات تو پیدا ہوئے اس سے بڑھ کے نا. روس کے اندر جو نوجوان جو تھے انہوں نے باقاعدہ مظاہرے شروع کر دیے جب ان کو کہا گیا کہ فوج میں بھرتی ہو، لام بندی کا حکم جب جاری ہوا تو روسیوں نے بغاوت کر دی. نوجوان جو تھے پہلے اس علاقے سے بھاگ کے جو لوگ یورپ اور پولینڈ اور ادھر یہ جو ہے اوپر پولینڈ اور نیچے جو ہے نا بلغاریہ اور ان علاقوں میں جو پہنچے یوکرین وار کے متاثرین وہ کم تھے، اور روس کی طرف سے لام بندی سے بغاوت کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جو پہنچے ہیں ان ملکوں میں وہ اس سے زیادہ ہے، وہ یوکرینی مہاجرین سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے فوج میں بھرتی نہیں ہونا، ہم نے جا کے بندوق کا رزق نہیں بننا، گن فوڈر نہیں بننا ہم نے، لہذا وہ بھاگ گئے. اور پھر روس کے اندر اتنے خوفناک مظاہرے ہوئے
اور ان کی ویڈیوز جو تھوڑی بہت سوشل میڈیا پہ شیئر ہو پائی ہیں، یورپ نے اس پہ توجہ نہیں کی. اگر ان کو وہ والا سسٹم فراہم کر دیتے جو انہوں نے ایران کے اندر جو ہے وہ مظاہرین کو اور حریت پسندوں کو فراہم کیا ہے، تو آپ دیکھتے کہ آپ کو رشیا کے کتنے خون اشام دن نظر آتے، کس طرح وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو بندوقوں کے سامنے رکھ کے دس 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 کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے فوج میں بھرتی نہیں ہونا. بھائی روس جو ہے وہ اتنی جلدی گھٹنوں پہ آ گیا یار. ٹھیک ہے، اس نے افغانستان کے اندر اتنی بڑی جنگ لڑی تھی اور یہاں پہ وہ اتنی جلدی گھٹنوں پہ آ گیا. اچھا، اب تجویز کیا ہے جی؟ تجویز یہ ہے کہ ایک علاقہ تو ہم فوری طور پہ خالی کر رہے ہیں، خراسان کو. ٹھیک ہے، 2 علاقے جو ہیں ہم اس شرط پہ خالی کر دیں گے کہ کریمیا کے مسئلے کو فریز کر دیا جائے 2029 تک. کیوں 2029 تک؟ ہم کریمیا کے آلٹرنیٹو کوئی اور بندرگاہ ڈھونڈ لیں گے، تو اس کو تعمیر کر لیں گے، ڈیولپ کر لیں گے، تو آپ اس کو فریز کر دیجئے اور گڈی گڈی بن جائیں، صلح کر لیں. ٹھیک ہے، یورپ کا انہوں نے مکو ٹھاپنے کا اعلان کیا تھا روس نے، اور اس کے لیے گیس بند کر دی تھی، کیونکہ یورپ کی گیس جو تھی وہ بیشتر رشیا سے آتی تھی. یورپ کو پڑ گئے پسو. ہنگری کے علاوہ کسی ملک نے روس کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھوکے مر جائیں گے، ٹھنڈے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، تیری بدماشی مطلب کہ رچھے گئے، جفا پائی جا رہے ہیں، رچدہ جفا پائی جا رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں. ہم نے تو تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. ہم تو پہلے ایک دفعہ تم نے یہ ہنگری اور یہ سارے ممالک کے اوپر قبضہ کیا تھا دوسری جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم کے بعد قبضہ کیا تھا، تو ہم نے تو اب بھائی جان تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، کوئی کھڑکی کھلی نہیں رکھنی، کوئی دروازہ تمہاری طرف کھلا نہیں رکھنا. ٹھیک ہو گئے؟ تو اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ انہوں نے جو ہے وہ روس کی طرف انہوں نے نہ کر لی. صرف ہنگری نے کہا، انہوں نے کہا پائن غریب لوگ کا گیس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. یہ جو چند ملین ہماری آبادی ہے، 1.5 کروڑ آبادی ہے، یہ ٹھنڈ سے مر جائے گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم تو روس کے ساتھ جو ہے تعلقات بحال رکھیں گے. یہ صورت دیکھو نا، جرمنی اکڑ گیا، فرانس اکڑ گیا، اس کے بعد جناب ہالینڈ اور پولینڈ جیسا ملک جس کی اکانومی جو ہے وہ کسی لین دین کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوپر جناب لیٹویا، اسٹانیا، جو چھوٹیاں چھوٹیاں 3 ریاستیں جناب. ٹھیک ہے، جن کی پولیس کو دیکھنے کے لیے نوجوان دنیا بھر کے عمرے چلے آتے ہیں. مطلب اتنی خوبصورت اور خوب روح خواتین ہیں ان کی، اور وہ فوج میں ہوتی ہیں. سب سے خوبصورت فوج جو ہے وہ ان ریاستوں کی کہی جاتی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ عمرے آتے ہیں، انہوں نے جناب بندوقاں کاٹ لی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اے نہیں ہونا. ٹھیک، گیس تسی نہ دیو، تواڈے نال جٹ جفا نہیں پینا، صلح نہیں ہونی تواڈے نال. ٹھیک ہے، ریچ دا جفا نہیں پا سکتے اسی تواڈے نال، کیونکہ تسی پھر واپس سانو اپنے آپ چ کھچ لینا اور پھر ہماری زندگی جی کر دینی ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. اس کے بعد روس کے پاس آپشن لمیٹڈ ہوتے جا رہے تھے. چائنا نے بھی اسے کہا تھا کہ دیکھو بھائی، ہیں تو ہم آپ کے ہمسائے اور آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم ایک لمیٹڈ لیول سے آگے تو نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے معاشی پھڈے پڑے ہوئے ہیں امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ. ویسٹ یورپ نے پہلے ہی ہماری پروڈکٹ کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں تاکہ اس کا اپنا فلپس جو ہے اور اس کی پروڈکٹ چلتی رہے، نیدرلینڈ کا ہے. تو اس لیے اب ہم جو ہیں، ہم تو میرا مطلب ہے نہیں، دور دور سے اچھے صنم ہیں. آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. تو یہ سارے یورپ والوں نے اس کا پھر الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کیا. ہمارا رگڑا نکل گیا نا اس میں. وہ ہمیں جو LNG جو تھی وہ رو پٹ کے جو $12 $15 $20 پہ مل جایا کرتی تھی، وہ کٹھی $40 پہ ٹوڑ گئی ہے، کیونکہ یورپ نے ساری LNG کی کیپیسٹی بائنگ کر لی. اور انہوں نے جناب LNG سے ڈی گیسیفیکیشن اور ڈی گیسیفیکیشن انہی پائپ کے ذریعے سپلائی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاں گیس کی قیمتیں بڑھائیں، ڈبل ٹرپل کی، اور کہا کہ جناب LNG دیں گے ہم آپ کو. تو روس نے جب دیکھا کہ یہ دھمکی، نہ صرف کہ دھمکی سے یہ نہیں ڈرے بلکہ انہوں نے الٹرنیٹیو ارینجمنٹ بھی کر رہے ہیں، تو میں گیس کی نوں بیچاں گا. ٹھیک ہے، اور وہ خاص طور پہ وہ اوپر کے سائبیریا سے تو وہ گیس نکالتا ہے. اب سائبیریا تو کیڑا جہاز لے کے آئے گا جی LNG، اور کتنے لے کے آئے گا؟ تو اس پہ پڑ گئے روس کو پسو.
اور پیوٹن جو ہے اس کے خلاف ہو گئے اندرون خانہ مظاہرے شروع. پھر پیوٹن کی طبیعت بھی آج کل ناساز رہتی ہے, وہاں پہ بھی سازشی تھیوری چل رہی ہے, جس طرح کے پی کے اندر, ہمارے کے پی کے اندر سازشی تھیوری چلتی ہے نا, کہ یہ جو بکواس کرتا ہے نا یہ اصلی عمران خان نہیں ہے, یہ اس کی ڈمی ہے. جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ اصلی عمران خان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ جس نے کہا تھا نا عمران خان آئے گی, اللہ اٹھائے گی, 200 ارب ڈالر لائے گی, اس کے حلقے کے اندر یہ سازشی تھیوریاں, اور باقاعدہ یہ تو ویلاگ ہو ہی رہے یار کہ یہ عمران خان کے. اسی طرح ویسٹ کہتا ہے کہ پیوٹن اتنا کہ بیمار ہے کہ یہ جو اچھلتا کودتا پھر رہا ہے نا پیوٹن کے نام کے اوپر جو کریکٹر, یہ پیوٹن نہیں ہے. اچھا جی, لیکن وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ یورپ میں بھی کوئی کے پی کے ہوتا ہوگا بھائی, سانو کی کچھ سوات ہوتا ہوگا, سانو کی پتا بھائی. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں اس طرح کی تھیوریاں گھڑ رہے ہیں, لیکن نہیں. پیوٹن جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح اپنے مخالف قوتوں کو کرش کیا ہے, دیکھیے پیوٹن کا مسئلہ کیا ہے. پیوٹن کا مسئلہ ہے اس کا جاسوس ہونا. وہ کے جی بی کا ایک سرٹن لیول کا آفیسر رہا ہے, شاید ہیڈ بھی اس نے کیا ہوا ہے. جاسوس کی ایک خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے. اگر آپ پیوٹن کو اور لالہ صحرائی دونوں کو سامنے رکھ کے سٹڈی کریں تو آپ کو عجیب و غریب قسم کی سملیرٹیز نظر آئیں گی. جاسوس کا کام ہوتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر کے ایک انڈرسٹینڈیبل قابل فہم شکل کے اندر بنا کے آگے بھیج دینا. اچھا, آگے اگر بڑا جاسوس بیٹھا ہے تو اس نے بھی ایک تجزیہ کرنا ہے, جس طرح ایکس رے کا ایک تجزیہ لکھا جاتا ہے نیچے, ایکس رے رپورٹ اس کو کہتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں کے اندر ایکس رے رپورٹ لکھنے والا بھی یہ سجیسٹ نہیں کر سکتا کہ جس شخص کا یہ ایکس رے ہے اس کو کون سی دوائی دی جا سکتی ہے. وہ پھر فزیشین کے پاس جانا ہے, پھر سرجن کے پاس جانا ہے. معاملہ سرجن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, بائے نہیں جڈا وڈا مرضی جاسوس ہو جائے, گراؤنڈ رپورٹ ہو یا رپورٹ کے اوپر گراؤنڈ کے حالات ہوں یا حالات کے اوپر رپورٹ لکھنی ہو, فیصلہ وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور یہی حال جو ہے یہ لالہ صحرائی کا ہوا ہے, یہی حشر ہوا ہے, اور یہی حشر پیوٹن کا ہوا ہے. یہ کامنیلٹیز بتانے کے لیے ہم نے آج کا یہ ویلاگ سجایا ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ جو شخص اپنی ساری جاب کے دوران فیصلہ سازی کے اور فیصلہ لینے کے لیول پہ نہیں رہا, وہ کیسے اس وقت دنیا کی سابقہ سپر پاور کو صحیح طرح سے سیل تھرو کر سکتا تھا. تو وہ ڈکلائن ہوا ہے, وہاں پہ معیشت کا اندر زوال آیا ہے. جس طرح پاکستان میں پیسہ چند ہاتھوں تک محدود ہوا ہے, اس طرح وہاں پہ بھی, وہاں پہ تو خیر تھا نا کہ آپ نے اس کو سوشلزم کمیونزم سے, کنٹرولڈ اکانومی سے, اسٹیٹ اکانومی سے آپ نے اس کو لے کے جانا تھا پبلک اکانومیز کی طرف. آپ نے نئے نئے انٹرپرنیور پیدا کرنے تھے, جو کہ ان کے ہمسائے چائنا کے اندر کیا جا چکا تھا. اس کو ریپلیکیٹ کرنا تھا, اس تجربے کو کیپٹلزم کی طرف لے کے آنا تھا. لیکن جس شعبے کے اندر ہی جو ہے وہ انٹرپرنیور پیدا ہوتا تھا روس کے, اس کا نام ولادیمیر پوٹن ہوتا تھا. وہ گیس کے اندر تھا, وہ تیل کے اندر تھا, وہ ٹورزم کے اندر تھا, وہ ایئر لائن کے اندر تھا, وہ جناب ٹرینوں کے اندر تھا, وہ اسٹیشن جو تھے ریلوے اسٹیشن جب پرائیویٹائز ہوتے تھے ان کے اندر تھا. سب کے اندر ایک ہی بندہ ہوتا تھا, اس کا نام ہوتا تھا ولادیمیر پوٹن. وہ سارا کچھ اسٹیٹ سے اپنے گلے میں پائی جا رہا تھا. تو نتیجے کے طور پہ وہاں پہ انٹرپرینیورشپ فلرش ہی نہیں کر سکی, اسٹیبلش ہی نہیں کر سکی. تمام جتنے بھی کیپٹلزم کے مظہر ہیں, اسٹینڈرڈ اینڈ پور سے لے کے, اور یہ جتنی کمپنیاں ہیں, انہوں نے اپنے CNBC تک نے, CNBC رشیا لانچ کر دیا, وہاں پہ اپنے سارے وہ انہوں نے انڈیکیٹر کھول دیے لے جا کے کہ جناب کیپٹلزم آ رہا ہے. میکڈونلڈ کھل گیا, میرا مطلب ہے KFC کھل گیا, سارے کھول دیے, لیکن انٹرپرینیور دوسرا کوئی نہیں بڑھنے دیا ہم نے. یا وہ تھا بھائی جو اس کی پارٹیوں میں کھانے سرو کرتا تھا وہ کھربوں پتی بنا دیا اس نے, فرنٹ مین ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ کھربوں پتی بنا دیا اس نے. تو مطلب کہ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ امیر ہوئے. تو نتیجے کے طور پہ پھر یہ تو ہونا تھا نا جی.
تو اب اکانومی نہیں چل پا رہی، ملک نہیں سنبھل رہا، معیشت نہیں سنبھل رہی. بھئی جن کا کیپٹلزم ہے وہ اپنے خلاف بغاوت کر کے تمہیں چلنے دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ چونکہ ویژن کوئی نہیں ہے، ہیں وہ ذات کے شودہ جشوش ہے، آیا ہے ذات کا شودہ جشوش ہے. تو اگر شودہ جشوش ہے تو اسٹریٹجک ڈیسیژن، تصویراتی فیصلے تو نہیں لے سکے گا نا. تو وہ نہیں لے پایا، تو نتیجے کے طور پہ یہ آفر وصول ہوئی ہے. اور اب جناب جتنا اسلحہ لدوا دیا ہے یورپ نے بھی اور ویسٹ نے بھی اور امریکہ نے بھی، اب تک اس کو کوئی 54 ارب ڈالر کی، یار ہمیں 75 سال کے اندر 34 ارب ڈالر کی دے کے تے ٹرمپ سانو تانے ماردا سی ہے، اور اس کو انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر 54 ارب ڈالر 54 یا 44 ارب ڈالر یار وہ صرف امریکہ نے دیا ہے. باقی ہر کسی نے، وہ ہوتا ہے نا جب سیلاب آتا ہے تو پرانے کپڑے نکال کے بیویاں بہنیں ہمارے گھروں کے اندر سارے کے سارے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دے دیتے ہیں. یورپ کے تمام ممالک نے اپنا پرانا اسلحہ نکال کے جناب یوکرین کو دے دیا ہے کہ جناب ہم جو ہے رافیل خریدنے لگے ہیں، یہ F-16 یوکرین کو دے دیں. ہم جناب وہ فلانی آٹو ہائٹزر خریدنے لگے ہیں، پرانیاں بندوقہ چوکے تو انہوں دے دو. لیکن یوکرینین عوام کو سلوٹ ہے، اور خاص طور پہ جو ہے اس عوام کو کہ جس نے پاکستان اور حقیقت ٹی وی کی تمام تر مہم کے باوجود بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے اور روس کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے. حقیقت ٹی وی والے شرم نال ڈب کے مر جا لانتیا، ٹھیک ہے، شرم نال ڈب کے مر جائے یار. پیوٹن شکست کا اعتراف کر رہا ہے، اوئے یہ وہ چول ہے جس نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، اس نے قرآن سے نکال مارا تھا. یہ اور یا مقبول جان اور حقیقت ٹی وی والے، یہ دونوں وہ کردار ہیں. میرا مطلب اب میں کیا کہوں، وہ جو ہے نا وہ بھائی جان وہ شکست کا اعلان کر رہا ہے، اور اعلان اس نے انڈائریکٹلی کیا ہے. اس نے کہا یہ تو اب اس نے ایجنڈا پیش کیا ہے نا، اب اگلے 2029 تک اس کو ڈیفر کریں یا کہیں کہ پتر کریمیا بھی خالی کرنا، چل واپس ذرا اپنی اوقات میں اپنی حدود میں واپس چل. اب دیکھیے گا جو تھوڑا بہت اس نے پچھلے دنوں معاہدہ کر کے تو کچھ ریاستوں کو جگڑ لیا تھا نا، غریب ریاستیں، یہ تاجکستان، ازبکستان ہے، قزاقستان میں، تو اب قزاقستان آکڑ گیا نا. تو قزاقستان نے یہ تینوں جو چاروں ریاستیں ہیں نا، ترکمانستان، ازبکستان، کرگستان اور تاجکستان، یہ 4 اور قزاقستان 5ویں. اب قزاقستان کے اندر شدید قسم کے اینٹی رشین سینٹیمنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ 4 ریاستیں بھی گئی امریکہ کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے. ادھر لیتھونیا وغیرہ جو اسٹونیا، لیٹویا لیتھانیا، 3 ریاستیں ہیں ایسٹ یورپین ریاستیں، انہوں نے بھی فل جھنڈی کرا دی، کہتے فل بارڈر بناؤ ایتھے جناب، وہ لاؤ کی کہندے نے تار لاؤ، خاردار تاراں لاؤ تے کرنٹ چھڈو وچ تے کوئی ادھر نہ آ سکے تے ایسی تیسی انہاں دی. اب مجھے لگتا ہے کہ جو بیلاروس ہے، اب بیلاروس کے اندر نا روس کے خلاف شدید قسم کے اینٹی سینٹیمنٹس ابھریں گے، اینٹائی رشیا سینٹیمنٹ ابھریں گے. یہ میری رائے ہے، میں کو حتوی عارف آخر نہیں ہوں، تاریخ کا اور جغرافیہ کا طالب علم ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. پہلے بھی جب روس سے شکست کھا کے یہ بھاگا تھا، یہ اس کے باوجداد پیوٹن کے باوجداد جو بھاگے تھے، تو انہوں نے یہ والی ریاستیں جو تھیں وہ چھوڑی تھیں. پھر انہوں نے ان کو وہ ریچ کا بیئر ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن یوکرین کے بعد نا اب انہوں نے نا باقاعدہ چپیڑا مار دیا نے پیوٹن صاحب کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی جی، ہیں آہو، تو اس لیے وہ یہ نہیں کر پائیں گے. اچھا اس کے ساتھ نا ایک چیز اور بھی کرتے جائیے گا، نہیں یہ کوئی ٹاپک سی میں یہ نوٹس لے سن، تو یہ جناب یہ ہو گیا. ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اگر یہ چیزیں تھرو ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ یورپ کا رشین گیس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور روس ابتدائی طور پہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے گیس دے لو، تو پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک جن کا گزارا امپورٹڈ ایندھن کے اوپر ہے، ان کے لیے ریلیف ملے گا، ٹھیک ہے. اس کے کافی زیادہ امکانات ہیں، اور وہ جو کہ ہم ایک بلاک
کے خواب دیکھ رہے تھے اور جس کے اندر MBS سب بھاگے بھاگے پھر رہے تھے اور چاچو بھاگا بھاگا سعودی عرب گیا تھا اور MBS پاکستان آیا تھا، شاید اس کا بھی امکان جو ہے وہ معدوم ہو جائے. ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے لیکن بری بھی نہیں ہے، ہمارے عوام کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے نا، MBS نے ہمیں وعدے کیے ہیں نا سستے تیل کے، ادھارے تیل کے، سستے کے نہیں ادھار کے. جب وہ ادھار لیتے ہیں تو وہ ریٹ زیادہ لگاتا ہے، 2-3% جو ریٹ اس کا زیادہ کر دیتا ہے، جبکہ اگر ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے بارگین کرنے کا موقع ملے تو اسی 8-10% تھلے بھی لے آنے ہیں. پھر اسی میشنیں بن کے بیٹھے ہوندے ہیں، کسی کا کوئی جہاز کا سودا کینسل ہوئے تو وہ جہاز جھومتا سستے داموں مل جائے تو ہم کو بھی کھینچ کے لے آتے ہیں پاکستان میں. تو ہم تو اس طرح کے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ وہ بھی جو ہے یہ ایک خبر تھی، ڈیولپمنٹ تھی. اقبال لطیف صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے یہ تجزیہ بھجوایا تھا تو میں نے کہا کہ اقبال بھائی کے شکریہ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے. اقبال بھائی بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو قائم دائم رکھے. لیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.